رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فلنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا کہہ دو یزیدیوں سے کہ اپنے دن گنے پھر شروع ہو چکا ہے مہینہ حسین کا خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے سوزے فراق تخت میں مرنا نہیں کمال گردن کٹا کے ریت پہ جینا کمال ہے جس کے لہو سے آج بھی رنگین ہے کائنات وہ یزید بدگوہر نہیں زہرا کا لال ہے خطبہ ترک کیا مگر گرنے نہیں دیا خطبہ ترک کیا مگر گرنے نہیں دیا شہزادوں کا مصطفیٰ کو کتنا خیال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا خطبہ اسی دوران حسنین کریمین مسجد نبوی میں داخل ہوئے بچپنا تھا ان کا بچپن کے عالم میں تھے چند برس کی عمر تھی گرتے پڑتے مسجد میں آ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حسنین کریمین گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں بچے ہیں تو میرے آقا نے خطبہ ادھورا چھوڑ کر آپ نے جا کر حسنین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اسی طرح اشارہ ہے خطبہ ترک کیا مگر گرنے نہیں دیا شہزادوں کا مصطفیٰ کو کتنا خیال ہے دامن میں جس کے دولت حب علی نہیں دامن میں جس کے دولت حب علی نہیں اس کائنات میں وہ سب سے کنگال ہے زہرا کے بچوں کا ذکر روکے بزم میں کس خارج یزیدی کی اتنی مجال ہے کیوں اس لیے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان اور خون بطول ہے جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین ہے میرا حسین ہے
آج 6 محرم الحرام ہے 1444 سن ہجری، اور محرم الحرام میں عظیم واقعات ہوئے، نہ صرف امام حسین کی شہادت بلکہ اس سے پہلے بھی عظیم واقعات عاشوراء کے دن ہو چکے ہیں، لیکن امت مسلمہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن جو ہے عاشوراء کا، اس کا خاص طور پہ اس کا جو ہے وہ منانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کربلا کے شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سن 10 ہجری میں نصارہ کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں۔ نصارہ نے یہ سن کر غصہ کیا اور ناراض ہو کر کہنے لگے، کیا تم نے کبھی بن باپ کے انسان دیکھا ہے؟ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیے گئے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، یعنی جس طرح آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا علیہ السلام، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ ماں تو ہے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر بھی وہ نصرانیوں کا جو وفد تھا وہ حضور نبی کریم سے بحث و تکرار کرنے لگا، بالآخر بات یہاں تک پہنچ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے لیے جو اس کے خلاف دعا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پہ لعنت کی جاتی ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ ہلاک ہو جائے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مناظرہ، پہلے مناظرہ ہوتا ہے، یعنی دلائل کے ساتھ فریقین کو آپس میں کھیل کیا جاتا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، دوسری پارٹی جو ہے فریق اپنے دلائل دیتا ہے، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ کتابوں کے حوالے دینا، عقلی دلائل دینا، قرآن و حدیث کے دلائل دینا، جب اس سے بھی بات حل نہ ہو تو پھر مباہلہ ہوتا ہے کہ اب ایک جگہ کا مقرر کی جاتی ہے کہ وہاں پر اکٹھے ہو کر لعنت کی جاتی ہے جھوٹے پر کہ یا اللہ ان میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت ڈال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آپ کی گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، چند برس کی عمر تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی، تو گود میں امام حسین کو میرے آقا نے اٹھایا، اور آپ کے دائیں ہاتھ کو سیدنا امام حسن نے پکڑا ہوا ہے، اور مولا علی مشکل کشا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما یہ سرکار کے پیچھے پیچھے آ گئے، اور ادھر سے نصرانی بھی اپنے اپنے بڑے بڑے اکابرین، جب وہ بیٹا ادھر بیٹھو
تو نصارہ بھی اپنی قوم کو لے آئے، اور جو ان نصارہ کا بڑا راہب تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عالم تھا، اس نے جب ان ہستیوں کو دیکھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نبی کریم کی گود میں امام حسین کو دیکھا، اور آپ کے دائیں امام حسن کو دیکھا، اور ان کے پیچھے جو ہے سیدہ فاطمہ اور سیدنا مولا علی مشکل شاہ کو دیکھا، تو انہوں نے، جو رہب تھا بڑا، اس نے اپنے نصرانی اپنی قوم سے کہا، اے لوگو اگر میری بات مانو، میرا مشورہ مانو، تو ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، کیونکہ ان کے ساتھ یہ جو بچے آ رہے ہیں یہ سارے نورانی ہیں، لیکن ان بچوں کے اندر میں نورانیت ایسی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بچے یہ کہہ دیں کہ یہ پہاڑ ایک جگہ سے ہٹ جائیں، تو ان بچوں کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی ہٹا دے گا، لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا پھر وہ قوم جو ہے مباہلے سے باز آ گئی، اور وہ جزیہ دینے پر رضامند ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا عذاب ان کے لیے آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کر دیتے تو ان کی شکلیں سور اور بندر کے اندر تبدیل کر دی جاتے، یہ برباد ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر سارے نصارہ ہلاک کر دیے جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نذرانے پیش کریں، تحفے تحائف پیش کریں، مال و دولت آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا ہے، فقیری کو، یہ مانگنے فقیری نہیں، دل کی فقیری، میرے آقا نے فقر جو ہے اس کو پسند فرمایا ہے اور اس پہ فخر فرمایا ہے، فرمایا الفقر فخری، فقر جو ہے، فقیری جو ہے، یہ میرا فخر ہے۔ ہمارے جو فقر ہوتا ہے، ہماری جو فقیری ہوتی ہے، وہ مجبوری کی ہوتی ہے، اضطراری ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کا جو فقر ہے، یوں سمجھ لیں غربت ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اپنی پسند ہے۔ میرے آقا کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ملک الجبال کو، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہو تو یہ پہاڑ تمہارے دائیں بائیں سونے بن کے چلا کریں گے، جتنا چاہے سونا استعمال کرو، یہ پہاڑ سونے بنا دیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے عرض کیا، یا رب العزت، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے اور دوسرے دن نہ ملے، جس دن مجھے کھانا ملے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن کھانا نہ ملے تو میں صبر کروں، تاکہ میں شاکرین میں سے بھی ہو جاؤں اور صابرین میں سے بھی ہو جاؤں۔ تو میرے آقا کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نذرانے پیش کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب، یہ غلام سچے دل سے دینا چاہتے ہیں آپ کو، آپ ان سے کیا کہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، جہنم سے جنت میں پہنچایا ہے، راہ راست پہ لایا ہوں، تمہیں صحیح غلط کی پہچان کرائی ہے، بے شک میرا احسان ہے، اللہ کا بھی احسان ہے، لیکن اے میرے غلاموں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ محبوب، ان سے کیا مانگو، اپنے غلاموں سے کہو جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نذرانے دیں، تحفے تحائف دیں، آپ کو جو ہے وہ اس کا صلہ دیں کہ آپ نے ہمیں راہ راست پہ ڈالا۔ تو اللہ نے فرمایا، محبوب، ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو، یہ محبت سے بڑھ کر کے سٹیپ ہے، مودت، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، من قرابتک
الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں جن سے محبت کا مودت کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم پر واجب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناہما، علی، فاطمہ اور ان کو دونوں بچے، ان سے محبت کرو، جسے ہم پنج تن پاک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بھی کسی نے بڑی پیاری دعا تعلیم دی ہے، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ، خمسہ کہتے ہیں پانچ کو، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ یا رب العزت ان پنج تن پاک کے صدقے میں ہم سے بلاؤں کو وباؤں کو دور فرما۔ کن کے صدقے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، آپ کے بیٹوں کے صدقے میں، حسن حسین کے صدقے میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر وبائی امراض جب پھیل جاتے تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ میرے آقا کے منہ بولے بیٹے تھے، اور سرکار زید بن حارثہ سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ یہ اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے، بکتے بکاتے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار نے کو اپنا لیا، اپنے پاس رکھا، اس کو پالا پوسا، اور اس کی شادی بھی میرے آقا نے کی، زید بن حارثہ رضی اللہ۔ اور یہ وحد صحابی ہے زید بن حارثہ، جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، زید کا نام۔ یہ ایسی ہستی ہے زید بن حارثہ۔ تو ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ جس طرح میرے آقا کو زید بن حارثہ سے پیار تھا، ویسے ہی میرے آقا کو اس کے بیٹے اسامہ سے بھی بڑا پیار تھا، اسامہ بن زید۔ اور میرے آقا جب مکہ فتح کیا آپ نے، تو خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہوئے تو حضرت اسامہ بن زید کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اتنا پیار۔ اور اسامہ بن زید سے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اسامہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، جس وقت بھی، رات کا کوئی پہر ہو، میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں کوئی منع نہیں ہے، جب چاہے میرے پاس آ جایا کرو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ آدھی رات کو، رات کے پچھلے پہر مجھے ایک مسئلہ درپیش آ گیا، میں سرکار کے حجرے کے پاس حاضر ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنا مسئلہ پیش کیا، سرکار نے میرے مسئلے کو حل فرما دیا، میرے سوال کا جواب دیا۔ سرکار کے جواب دینے کے دوران اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سرکار نے چادر کے بکل ڈالی ہوئی تھی۔ سردی میں لوگ چادر لیتے ہیں نا، گرم چادر، ایسے شال اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں، تو سرکار نے ایسے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا، تو لیکن وہ چادر آپ کے دائیں بائیں حرکت کر رہی تھی، یعنی اس طرح بھی اندر کوئی چیز ہلتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس طرح بھی کوئی چیز ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسامہ بن زیاد کہتے ہیں مجھے سوال کا جواب تو مل گیا، لیکن دل میں یہ سوال اٹھا کہ یہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور یہ دائیں بائیں آپ کی حرکت کر رہی ہے جیسے کوئی اندر کوئی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کے اندر کیا ہے جو حرکت کر رہی ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے فَكَشَفَهُ، میرے آقا نے جواب تو کوئی نہیں دیا، اپنی چادر آپ نے ایسے کھول دی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف امام حسین چمٹے ہوئے تھے، دوسری طرف امام حسن چمٹے ہوئے تھے۔ کیا شان ہے شہزادوں کی، رات کو سرکار کے ساتھ چمٹ کے سو رہے ہیں۔ بے شمار میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے یہ پھول ہیں میرے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ آج کیا گیا یا حضرت کٹا ہوا درود؟ فرمایا ہاں، جس درود کے اندر میری آل کو شامل نہ کیا جائے وہ نامکمل درود ہوتا ہے۔ یعنی سرکار کی بارگاہ میں ایسا درود و سلام ہونا چاہیے جس میں آپ کی اولاد پاک، آپ کی آل پاک کا بھی ذکر ہو۔ اس لیے ہم ہر دعا کے بعد، نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں دعا کے بعد اور درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس میں سرکار کے بھی درود ہے اور آپ کی آل پر بھی درود ہے۔ اس لیے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا کے آخر میں یہی دعا مانگتے ہیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
آپ کی آل پر بھی اور آپ کے اصحاب پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. اس لیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک. یا رسول اللہ آپ بھی درود و سلام ہو اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر بھی درود و سلام ہو. فرمایا کٹا ہوا درود مجھ پر نہ بھیجا کرو. اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مکہ میں پیدا ہو، وہیں بالغ ہو، اور پھر خانہ کعبہ کے پاس وہ عبادتیں کرتا رہے، قیام پہ قیام، رات کو نوافل پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتا رہے، دن کو روزے رکھتا رہے، ساری زندگی اس کا یہی معمول رہے، رات کو قیام اور دن کو روزہ، لیکن اس کے دل میں اگر میرے اہل بیت کا بغض ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں ساری نمازیں، ساری عبادتیں، سارے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. وجہ کہ اہل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی واحب ہادانی وامہما واباہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دو شہزادوں امام حسن حسین سے محبت کی، ان کے ماں باپ علی اور فاطمہ سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ رکھا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنہ. فرمایا کہ محبت اہل بیت میں ایک لمحہ گزار دینا ایک سال کی عبادت سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا الا سببی و نسبی، لیکن میری نسبت قیامت کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گی. میرا تعلق نسبت جو ہے وہ جس کا میرا رشتہ داری ہوگی، فرمایا وہ وہاں پر منقطع نہیں ہوگی. تو اسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا مولا علی کی بیٹی سے نکاح فرمایا تاکہ یہ تعلق جو میرا ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے. اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا حسن مجتبی سر انور سے لے کر سینے مبارک تک اور میرا حسین سینے سے لے کر قدمین تک، ناخنوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہے. یعنی کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن کی جو شکل و شباہت تھی وہ سرکار سے ملتی جلتی تھی، اور سینے سے نیچے پاؤں کے ناخنوں تک امام حسین سرکار کے مشابہ تھے. اور سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام کی جب زیادہ یاد ستاتی سرکار کی زیارت کی تو ان دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑا کر لیتے تو ان کے اندر سرکار کا دیدار ہو جایا کرتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت آسمان والوں کے لیے اور زمین والوں کے لیے امان ہے. اور فرمایا اہل بیت کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا سبب ہے. ایک مرتبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے گھر سے میرے پاس سے گزرے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو امام حسین رو رہے تھے، بچے تھے، کسی بچہ سے رو رہے ہوں گے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، حسین جب روتا ہے تو میرا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. جو میرے آقا حسین کا رونا گوارا نہیں کرتے، اس حسین ابن علی کو کربلا کے اندر کسی دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حسن حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے، بچے تھے. اور سرکار کا جب وصال ہوا تو امام حسن کی عمر تقریباً 6 یا 7 سال تھی اور امام حسین کی عمر 5 سال تقریباً تھی. جس سرکار کے سامنے یہ دونوں بچے کشتی کر لڑ رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے فرما رہے تھے کہ امام حسن بیٹے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو. جیسے بڑا کسی چھوٹے کو سمجھاتا کہ ادھر سے یہ دوڑ چلو، یہ طرح پکڑو. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بابا جان آپ بجائے چھوٹے کی فیور کرنے کے آپ بڑے کی فیور کر رہے ہیں.
آپ تو حسین کو کہہ کے حسین بڑے کو ادھر سے پکڑو، حسن کو ادھر سے پکڑو، آپ حسن کو کہہ رہے ہیں کہ حسین کو ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسن کی طرف سے میں سکھا رہا ہوں، حسین کی طرف سے جبرائیل سکھا رہا ہے۔ اور مشہور واقعہ آپ نے سننا، انہوں تختیاں لکھی امام حسن حسین نے، اور سرکار جو اپنے بابا جان اپنی امی جان سیدہ فاطمہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے امام حسن حسین، امی جان بتائیے ہم سے زیادہ خوش خط کون ہے، ہم دونوں کی لکھائی میں سے کس کی زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے سوچا کہ اگر میں کہتی ہوں کہ حسین کی لگے اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر حسن کی کہتے ہو تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دونوں کا دل توڑنا گوارا نہیں ہے۔ لہذا کہا اپنے بابا جان جو علم کے شہر کے دروازے ہیں ان سے جا کے فیصلہ کرا، ان کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ایک قوم کا تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ سے جا کے پوچھو۔ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر، نانا جان آپ بتائیں لکھائی کس کی اچھی ہے؟ تو وہاں بھی میرے آقا نے یہی سوچا، اگر اس کی اچھی کہوں گے تو اس کو ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے، اگر اس کی اچھی کہوں گے تو اس کا ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے۔ اتنے میں اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جبرائیل سیب گراتا ہے اور ان سے کہو کہ جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی لکھائی زیادہ بہتر ہوگی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اوپر سے سیب گرایا، آدھا حسن کی تختی پہ گرا، آدھا حسین کی تختی پہ گرا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں ہے ان شہزادوں کا دل توڑنا۔ کیا شان ہے امام حسن کی، امام حسین کی۔ میرے آقا فرماتا جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنی ہوتی ہے میں ان دو شہزادوں کو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، گلی سے گزرتے گزرتے آپ نے بچوں کو دیکھا کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ویسے تو آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے بچوں سے، اتنا پیار ہوتا تھا بچوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سخت سردیوں میں بچے پانی کے پیالے لے کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ سرکار اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے اور ہم اس سے برکت حاصل کریں۔ روایتوں میں آتا ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے یخ پانی میں بھی میرے آقا ان بچوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے نرم و نازک ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بڑا پیار کرتے بچوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ نے ایک بچے کو اٹھا لیا، صحابہ کرام حیران ہوئے، ویسے تو آپ بڑے بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ خصوصی شفقت کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی گلی سے ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرا حسین جا رہا تھا اور یہ بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جہاں میرے حسین کے پاؤں لگتے ہیں وہاں سے یہ مٹی اٹھاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اور میں اس کی ادا مجھے پسند آ گئی، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا وَحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یعنی جس طرح سے مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، اس طرح حسین سے بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو جب وہ بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو آپ کی گود میں دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور پیار کیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے گلے پہ بوسہ دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانے تو نواسوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا ہاں بیٹی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان امتی ستقتل ابنی ھذا، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی، اور مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی ہے جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ لیکن مولا علی کو بھی پتا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، سیدہ فاطمہ بھی پتہ چل گیا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کو بھی یہ بات مشہور تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ بعض بدبخت کہتے ہیں دیکھو جی جو اپنے نواسے کو کربلا میں نہ بچا سکا معاذ اللہ وہ نبی ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کرنے والے، بدنصیبی ان کی کہ جو اپنے نواسے کو نہیں بچا کا کربلا کے اندر امام حسین کو جو نہیں بچا سکا وہ نبی معاذ اللہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ یہاں تک گستاخی کرتے ہیں کہ جو نبی قبر کے اندر کروٹ نہیں بدل سکتا معاذ اللہ وہ ہماری کیا تقدیر بدلے گا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد عقیدہ بد مذہبوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ بہرحال
اب سب کو پتہ ہے، میرے آقا کو بھی پتہ ہے، سیدہ فاطمہ، مولا علی، صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، پھر بھی کسی روایت میں ہلکا سا بھی لفظ نہیں ہے کہ جس میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ یہ شہید نہ ہو۔ جس نے بھی کہا دعا کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ صبر پر استقامت پر قائم رہے۔ شہادت ایک رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو مزید اضافہ کرنا تھا اور بتانا تھا امت کے لیے کہ نمونہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کے لیے۔ اور امام حسین رضی اللہ، مشہور واقعہ ہے حدیث پاک کا، میرے آقا نماز پڑھا رہا ہے، نماز سجدہ طویل کر دیا اور آپ نے 72 تسبیحیں پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 72 مرتبہ روایت میں آپ نے پڑھا۔ تو اس طرف اشارہ تھا کربلا کا میدان ہوگا۔ امام حسین نے زبان حال سے بتا دیا، نانا جان آپ نے میری خاطر آج 72 تسبیح کر کے جو سجدہ طویل کیا ہے، میں 72 تن آپ کے دین کے لیے قربان کر دوں گا۔ اور ایسا ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ نے دونوں شہزادوں کو، سید امام حسن اور سید امام حسین کو دیا اور آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کچھ عطا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سددی و اما حسین فلہ جرأتی و جودی، میں نے حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری دی اور حسین کو اپنی جرأت اور سخاوت عطا کی۔ اور امام حسین کی جرأت، سبحان اللہ، اپنے 6 مہینے کا شیر خوار بچہ اپنے ہاتھوں میں ذبح کرا رہے ہیں، آپ نے اف تک نہیں کہی۔ جوان علی اکبر کی قربانی پیش کر دیا آپ نے، اف تک آپ نے نہیں کہی، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ امام حسین وہ واحد ہستی ہیں جو آج بھی سجدے کی حالت میں ہے۔ اور دیکھیں یزید آپ کو جھکانا چاہتا تھا، لیکن امام حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ وہی بدبخت لوگ آپ کا سر جو ہے وہ سب سے بلند لے کے جا رہے تھے۔ آپ سب سے سر بلند تھے اور سر بلند رہیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام اہل بیت سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے، میرے والد نے کلمہ پڑھا، آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، صحابی بنے، مجھے خوشی ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ کے چچا ابو طالب بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، نسبت کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی بات میں کوئی بات کر رہے تھے، آپس میں کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس آنے سے روک دیا، عبداللہ بن عمر کو دروازے کے پاس روک دیا، اس کو اجازت نہیں دی اندر آنے کی۔ تو امام حسین بھی آپ کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، جب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی، تو اس بات آپ واپس پلٹ گئے۔ امام سیدنا فاروق اعظم کو جب اس کو پتہ چلا تو آپ امام حسین کے پاس گئے کہ شہزادے آپ میرے پاس آئے تھے، پھر واپس پلٹ گئے۔ فرمایا ہاں آ رہا تھا آپ کے پاس، لیکن جب دروازے پہ آپ کے بیٹے کو دیکھا کہ جب بیٹا اندر نہیں جا سکتا تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنا امامہ شریف اتار کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ماں بیٹے عمر کی جو شان ہے، جو عزت ہے، اللہ نے آپ کے صدقے میں عطا کی ہے۔ مشہور واقعہ فاروق اعظم ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، اور ممبر پہ بیٹھے ہیں تو امام حسن امام حسین تشریف لائے، حاضر ہوئے، سرکار کہا کہ اٹھو اترو ہمارے نانا کے ممبر سے، بچے ہیں ابھی، کہا کہ اٹھو اترو ہمارے نانا کے ممبر سے۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تم جانتے 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں، حکمرانی کرتا ہوں، کیسر و کسریٰ میرے نام سے کانپتے ہیں، زمین میرے نام سے کانپتی ہے، دریائے نیل میرے نام سے کانپتا ہے، سورج بھی میرے نام سے کانپتا ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ فوراً ممبر سے اتر گئے اور ان دونوں شہزادوں کو ممبر میں بٹھایا، فرمایا ہاں ہاں یہ تمہارے نانا کا ہی ممبر ہے۔ اتنی محبت اہل بیت سے۔ ہر صحابی جو ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام حسن کسی جگہ سے گزرے تو ان کے پاؤں پہ تھوڑا کیچڑ لگ گیا، کیچڑ والی جگہ ہو گئی، کوئی کیچڑ لگ گیا، تو سیدنا ابو ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی امام حسن کی، تو سیدنا ابو ہریرہ کی عمر کافی ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے وہ، انہوں نے اپنا امامہ شریف اتار کے اپنے امامے سے امام حسن کے پاؤں کو صاف کیا۔ امام حسن نے کہا کہ بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ فرمایا بیٹے ساری عزتیں آپ کے صدقے میں اللہ نے عطا کی ہیں۔
اور سیدنا ابو ہریرہ نے یہ کہا کرتے تھے امام حسن سے کہ بیٹے اپنا کرتا ہٹاؤ، اور جب کرتا ہٹاتے تو آپ کی ناک پہ بوسے دیتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا سرکار یہاں پر امام حسن کو بوسے دیتے تھے۔ تو بڑی شان ہے امام حسن کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ اکبر اپنے بیٹے ابراہیم اور امام حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے پیغام دیا اللہ کا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شہزادوں میں سے ایک اپنے پاس رکھ لیں، ایک ہمیں دے دیں۔ ایک اپنے پاس رکھ لیں اور ایک ہمیں دے دیں، یعنی ایک کا وصال ہو جائے گا، ایک آپ کے پاس رہے گا۔ چوائس آپ کی، اپنا بیٹا دینا ہے وہ دے دیں، اگر حسین دینا ہے تو وہ دے دیں، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو رہنے دو، کیونکہ حسین چلا گیا تو مجھے بھی رنج ہوگا، فاطمہ کو بھی رنج ہوگا، علی کو بھی رنج ہوگا، میرا بیٹا جائے گا تو زیادہ رنج تو مجھے ہی ہوگا۔ اور چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم سرکار کے جو بیٹے تھے شہزادے وہ وصال کر گئے، اور جب بھی پھر سرکار کی بارگاہ امام حسین آتے تو میرے آقا فرماتے ہیں آؤ آؤ حسین، میں نے تیرے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ مرحبا مرحبا کہہ کے آپ یہ کہا کرتے تھے، کیا حسین میں نے اپنے بیٹے کو، جب اپنے بیٹے ابراہیم کا آپ نے ان کو دفن کیا تو قبر کے پاس بیٹھ کے میرے آقا اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے جاری کہ داڑھی تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں منع فرمایا ہے۔ فرمایا میں نے ہاتھ اور زبان استعمال کرنے سے منع کیا ہے، چیخو پکار کرنے سے، واویلا کرنے سے، آنکھوں سے بہنا، آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ تو رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ آنکھوں کا جو پانی ہے محبت کی ایک خاص نشانی۔ کئی لوگ محبوب کا ذکر کر کے روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سرکار کا ذکر سن کے روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے اور یہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب وہ خوف خدا سے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے وہ کپڑے سے صاف نہیں کرتے تھے، ٹشو سے صاف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے گریہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے جب ان کے آنسو بہتے تھے وہ اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے سنا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے اور جہاں جہاں اس کا آنسو لگے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو یہ منگل کو 10 محرم الحرام ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے اس کی بڑی اہمیت کو، فضیلت کو بیان فرمایا ہے، لہذا کوشش کریں اس کے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اور اصالہ ثواب کا اہتمام کریں حسنین کریمین شہداء کربلا کے حوالے سے۔ اسی طرح روزے کی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، بلکہ ایک روایت میں عطا فرمایا کہ 10 کے ساتھ ایک اور بھی ملا لیا کرو، 9ویں کا رکھ لو یا 11ویں کا ملا لو، اگر نہیں ملا سکتے تو کم از کم 10ویں کا روزہ رکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ 10 محرم کا منگل کو جو وہ روزہ رکھیں، اگر 9ویں کا رکھ لیں گے تو بہتر ہے، 11ویں کا رکھ لیں تو بھی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ Oh